اخ نظر چن خاص خبرن پہ راجوری مز پی ڈی پی طرف کنونشن ساز مرکزی سرکار جموں کشمیر مز لوکن ہند اعتماد بحال کرنس مز ناکام محبوبہ مفتی راجوری مز کانگریس پارٹی طرف ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ریلی ہند ساز مرکزی سرکار تے انتظامیہ خلاف نعرہ بازی اسمبلی انتخاب عملے مز انچ پارٹی لیڈرو مانگ ہندوار کیان علاقن مز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف تقریب ہند سنز کیا لوگ پارٹی مز شامل چکسان کام کرنچ ورکرن پہ زور تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل راجوری مز آز پی ڈی پی طرف کنونشن سنز کرنا آمت یت مز پارٹی صدر محبوبہ مفتی علاوہ دویمو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی لیڈرن تو ورکرن پہ زور دن آو تم گھن خطس مز پارٹی مضبوط بناونس حوالہ چکسان کام کرن تت پارٹی صدر محبوبہ مفتی مرکزی سرکار نقطہ چینی کران ونمت یدوے مرکزی سرکار طرف خصوصی درجہ ختم کرنے وز جموں کشمیر ہندین لوکن کیا خواب ہاؤنہ آئی تاہم چھ آز تام کان خواب پور کرنا آمت ہم بہت پریشان اور تکلیف میں ہیں ہم لوگوں نوجوانوں کی جو ایج تھی نوکریاں جموں کشمیر میں اس کو بھی کم کیا گیا ہے تو یہ تو سب سے بڑا معاملہ ہے۔ دوسرا جو یہ پینشن کا کیا گیا ہے کہ آپ کو فزیکل ویریفیکیشن کے لیے بوڑھے بزرگ اپاہج لوگ کیسے جائیں گے۔ اسی طرح راشن کی بہت دقت ہے، پہلے راشن جو ملتا تھا اب وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے، ہسپتالوں میں جو ہیں ڈاکٹر نہیں ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہ سب جو پرابلمز ہیں وہ تو ہیں۔ میں کیا کہوں، اب ایل جی صاحب یو پی سے آئے ہیں، ان کو اپنا تجربہ ویسے ہی ہوگا، وہ وہاں جو مافیا گنڈے شنڈے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں وہ ان کا رواج ہو۔ دیکھیے پراپرٹی ٹیکس کا امپوز کرنا یہاں پر یہ کہہ کے کہ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں بہت بڑا ظلم ہے جو اس وقت ہمارے حالات ہیں۔ 2019 میں جس طرح 370 ختم کیا گیا، اس کے بعد یہاں شٹ ڈاؤن رہا، اس کے بعد کووڈ آیا، اس کے بعد آپ نے جموں میں بالکل دربار منہ بند کر دیا۔ آپ جموں کے دکانداروں کی حالت دیکھ لیجئے کیا حالت ہے، کہاں سے لائیں گے پراپرٹی ٹیکس؟ لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، گیس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے، تو ایسے میں لوگ کہاں سے لائیں جو وہ پراپرٹی ٹیکس دیں؟ ایک طرف سے آپ گھروں کو گرا رہے ہو، دوسری طرف سے جو گھر بچے اس میں کہتے ہو ٹیکس دے دو، تو میں سمجھتی ہوں بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں معلوم نہیں کیا سوالیہ کانگریس پارٹی طرف آز ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا حوالہ راجوری مز ریلی ہند سنز کرنا آمت یت مز پارٹی ہند ریاستی صدر وقار رسول ونس علاوہ دویمو لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی ہندس حقس مز نعرہ بازی کرنا تت وقار رسول ون ات موقع پہ ونمت امہ یاتروک مقصد بھارت جوڑو یاترا دوران یمن مدن کن زون پھرنچ کوشش کرنا آئی تم مدعین لوکن تام واتناؤنہ یل زن تمو ات موقع پہ مرکزی سرکار نقطہ چینی کران ون یدوے مرکزی سرکار طرف جموں کشمیر حوالہ بجہ کت کرنے تاہم زمینی صورتحال یہ جموں کشمیر مز لوک مشکلن مز ہینہ آمت لوکن ہند مشکل دور کرنس حوالہ کھانا سنجیدہ قدم تلنہ آمت۔ کہ جو ہمارا ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پروگرام ہے، یہ بھارت جوڑو یاترا کا فالو اپ پروگرام ہے۔ جس طریقے سے راہل گاندھی جی نکلے کنیا کماری سے کشمیر تک 4,500 کلومیٹر کا ایک ہسٹوریکل سفر انہوں نے پیدل طے کیا، اور لاکھوں اور کروڑوں میں لوگ ان کے ساتھ جڑے۔ مجھے لگتا ہے دنیا میں سب سے بڑی ہسٹوریکل ریل یاترا تھی، وہ نمبر 1 یاترا تھی۔ تو اسی یاترا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آج ہم سڑکوں پہ ہیں، جس میں نفرت چھوڑو بھارت جوڑو، مہنگائی جو اس وقت بہت زیادہ ہے، کل ہی آپ نے دیکھا گیس کے ریٹیں بڑھی، ہر چیز کی ریٹیں بڑھ رہی ہے۔ جو چاول کا ریٹ کانگریس ٹائم میں 10-12 روپے کا تھا وہ آج 60-70 روپے ہے، جو آٹا کانگریس کے ٹائم 8 روپے کا تھا وہ آج 40 روپے ہے، جو گیس سلنڈر 450 روپے کا تھا وہ آج 1200 روپے ہے۔ مہنگائی کی لڑائی، بے روزگاری میں جموں کشمیر کو نمبر 1 بنایا گیا، سب سے زیادہ بے روزگاری یہاں ہے۔ جو بی جے پی 14 میں کہتی تھی کہ ہم 1 لاکھ نوکریاں دیں گے، پھر ان کا گورنر بولتا تھا ستیہ پال ملک میں 50,000 دوں گا، نہ لاکھ ملی نہ 50,000 ملی۔
अब कह रहे हैं हम 25,000 देंगे। कल मैंने गवर्नर का एड्रेस सुना, वो बोलता था 12,000 देंगे। तो न ये 12 देंगे, न 25 देंगे, न 50। इस वक्त हर घर में बेरोजगार हैं, हर इलाके में लोग रिटायर होते हैं, नया कोई नहीं लग रहा। वो लड़ाई भी आज सड़कों में लड़ रहे हैं। तीसरी बात, जो काला कानून यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का लगाया गया, एक गरीब आदमी कहां से लाएगा अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स, और वो प्रॉपर्टी का टैक्स लगाएगा। बिल्डोजर चल रहा है गरीबों के ऊपर। जिस गरीब को पुश्तनी मकान था, पुश्तनी जमीनें थी, उसके ऊपर बिल्डोजर लग रहा है। इसके लिए हम सड़कों पे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज लोगों को परेशानियां हैं, उस परेशानियों के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। हंदवार किस तारतपुर वेलगाम तो दोयमन इलाकन मज आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस कर आमुत यथ मज पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद रमजान चौधरी तो दोयमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये कई लूक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मज शामिल सपद तत लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालियान इस्तकबाल करना आमुत ये जन अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन चुकसान काम कर ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी मज शामिल सपदान। ये हफराड़ा का एरिया जो है ना, तुमना से हफराड़ा तक इंक्लूडिंग दिस विलेज, ये जो लोनपोरा जिसे हम कहते हैं, ये करीबन जो 92 के दहाई में जो डिलिमिटेशन हुई थी, उस वक्त इस इलाके को हंदवारा से काट के कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगाया गया था। लेकिन अब जो रिसेंटली जो डिलिमिटेशन हुआ है, जिसका रिपोर्ट मई के महीने में आया, उस रिपोर्ट के तहत इसको ये एरिया इसको फिर से हंदवारा के इलाके में हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मुंसलिक किया गया है। तो ये यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे हैं, शरीफ हैं, ये बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हमारे इलाके में होगी और हमें रोज़गार के भी ये जो वसीले हैं शायद वो भी हमें मिलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी कि इस इलाके में हम डेवलपमेंट का काम करेंगे और इनके जितने भी दुख दर्द है उनको दूर करेंगे। ये जो लोनपोरा का वार्ड है, ये इसमें कोई 250 वोट है। ये एकमुश्त वोट डालते थे आज तक, पिछले जितने भी इलेक्शन हो गए ये पीपल्स कॉन्फ्रेंस के हक में ही वोट डालते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मुझे दावत दे दी, उन्होंने कहा कि हमें पिछले ये 10-13 साल में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप यहाँ पर आए। उन्होंने दावत मुझे दी, मैं यहाँ पर आ गया और आज आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया और 250 के करीब यहाँ पर। नाजरीन, कशर खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।